پروردگار بہروبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں، آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی ان آیات پر بات ہو رہی ہے، اپنے معزز علماء سے ان آیات کے تعلق سے سیکھ رہے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنا نام رکھ کر بیان فرما رہا ہے اپنے احکامات۔ اللہ تعالیٰ کا اسم جلالہ یعنی اللہ یہ لفظ موجود ہے جن آیات میں۔ ہم ان آیات کو ایک ترتیب کے ساتھ اپنے معزز علماء کے سامنے رکھتے ہیں اور ہمارے معزز علماء ان آیات کے معنی اور مفاہیم بالکل کھول کر ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تم سے زیادہ جانتا ہوں، تو جو میرے احکام ہیں ان کی تم پابندی کرو۔ خواتین و حضرات، یہ قرآن کریم کی یہ آیات، یہ زمین والوں سے اللہ تعالیٰ کا آخری کلام۔ آج کی جو آیت ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 79 ہے، 79۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اور ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ دیکھو، جو بھی بھلائی تمہیں حاصل ہوتی ہے وہ اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے، اور جو مصیبت تمہیں ملتی ہے، حاصل ہوتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ مصیبت کو تخلیق کون کرتا ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہم رکھیں گے اپنے معزز علماء کی خدمت میں۔ اور کیا میری عبادتیں، میرے نیک اعمال کیا مجھے یہ استحقاق دیتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے عمل کا اجر طلب کروں، یا محض اللہ کا فضل ہوتا ہے کہ وہ میری جانب کسی خیر کو منتقل کر دیتا ہے؟ اور خیر سے مراد کیا نعمت ہے؟ یہ بھی ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم فرمائیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اللہ اکبر، الی الناس نہیں للناس کہا گیا۔ اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی، بہت سارے سوالات ہم اٹھانے کی کوشش کریں گے تاکہ سیکھیں اپنے معزز علماء سے۔ ہمارے معزز علماء ہمارے لیے کسی بڑی نعمت سے کم نہیں۔ کراچی میں تشریف فرما ہے محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، پاکستان کے باہر دنیا بھر کے وزٹ آپ کے، دنیا کو قریب سے دیکھا، آج کے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں آپ عطا فرماتے ہیں۔ صاحب نگاہ تشریف فرما ہیں اسلام آباد میں استاد الاساتذہ محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب۔ خواتین و حضرات، کون ہے جو ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب سے واقف نہیں؟ کیا دل نشیں انداز آپ کا قرآن کریم کو سمجھانے کا، آپ ہی کا خاصہ۔ پوری زندگی کتاب و قلم کی مزدوری میں گزری اور گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے علماء کو سلامت رکھے۔ قاری قرآن محترم قاری زین العابدین صاحب تشریف فرما ہے، ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا۔ قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 79 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك
أصابك من سيئة فمن نفسك سبحان اللہ سبحان اللہ وأرسلناك للناس رسولا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك اللہ وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ما شاء اللہ ما شاء اللہ اللہ وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا ما شاء اللہ وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم ماشاء اللہ جزاک اللہ قاری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ قاری زین العابدین صاحب نے سورہ نساء کی آیت نمبر 79 یعنی 79 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی ترجمہ پیش کر رہا ہوں اے انسان تجھے جو بھلائی بھی حاصل ہوتی ہے اللہ کی عنایت سے ہوتی ہے اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ تیرے اپنے کسب اور عمل کی بدولت ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے صدق اللہ العظیم محترم خواتین و حضرات ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں کہ یہ بھلائی کیا ہوتی ہے یہ خیر کیا ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے کیسے آتی ہے وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں اس سے قبل کوئز کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں کل کتنے رکوع ہیں درست جواب 540 آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے حدیبیہ کے مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لیتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کو کس کا دائیں ہاتھ قرار دیا تھا پہلا آپشن امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرا آپشن امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تیسرا آپشن حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194 قبلہ ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے
یہ خیر، یہ برکت، یہ بھلائی، یہ ہمیں اللہ کی جانب سے ملتی ہے۔ کچھ انٹرو میں سوالات میں نے رکھے تھے، وقت بچانے کے لیے میں اسے ریپیٹ نہیں کر رہا۔ ارشاد فرمائیے اللہ کیا فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق بھائی، پہلی بات تو یہ دہرانا چاہتا ہوں، پہلے بھی کئی بار ہوئی، کہ میں طالب علم ہوں اور طالب علم ہی رہنا چاہتا ہوں، اور آپ جو تعارف میں ایک بڑا ذکر کر دیتے ہیں، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق کے بغیر کوئی خیر کا کلمہ ہماری زبان سے نہیں نکل سکتا۔ یقیناً بس آپ سے یہ درخواست ہے کہ دعا فرماتے رہیں کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے اور اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ استاد الاساتذہ ہیں، اور بس ازراہ تفنن کہ انکسار کی حدود کا تعین ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے اور اپنی عافیت میں رکھے۔ آمین۔ انیق بھائی، آج کی اس آیت کے حوالے سے اور قرآن مجید کی ایک مجموعی تصویر جو ہمارے سامنے بنتی ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ رب العزت کی ذات وہ خیر ہی خیر ہے، سراپا خیر ہے۔ جتنی بھی خیر کی شکلیں اور صورتیں ہیں، وہ سب کی سب اللہ کی طرف سے آتی ہیں۔ اس کا کلام وہ بھلائی ہی بھلائی ہے، اول سے لے کر آخر تک اور ابتدا سے لے کر اختتام تک وہ بھلائی ہی بھلائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے سارے رسول، اور خاص طور پر آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سراپا رحمت ہی رحمت ہیں، اول سے لے کر اختتام تک وہ سب کے سب رحمت ہی کی ایک شکل اور صورت بنتے ہیں۔ اس لیے خیر اللہ کی طرف سے، بھلائی اللہ کی طرف سے، رحمتیں اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی کوئی کسی شر کا فیصلہ کیا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ بھلائی ہی چاہتا ہے۔ لیکن وہ رب جو کائنات کو بنانے والا اور کائنات کو چلانے والا ہے، وہ الملک بھی ہے، بادشاہ ہے، اور بادشاہ جو فیصلہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، جو کام کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ بادشاہ سے سوال نہیں کیا جا سکتا کہ یہ کام کیوں ہوا اور کیسے ہوا۔ اس بادشاہ معظم نے، اس سلطان معظم نے اس زمین پر انسانوں کو بسانے کی صورت میں ایک فیصلہ کیا کہ ان انسانوں نے اس زمین پر ایک خاص مدت کے لیے رہنا ہے، اور یہ مدت ان کے لیے امتحان قرار پائی ہے۔ امتحان کے لیے یہ ایک بنیادی اصول ہے کہ مقابلے کی، کشمکش کی کیفیت پیدا کی جائے، اور مقابلے اور کشمکش کے لیے کسی نہ کسی فریق مخالف، کسی نہ کسی صلاحیت کا ہونا لازم ہے کہ جس کا مقابلہ کیا جائے، جس کو زیر کرنے کی کوشش کی جائے، جس پر غالب آنے کی محنت کی جائے۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت خرابی کو، اور یا خرابی کی جو وجوہات ہیں، ان کو پیدا کرنے والا ضرور ہے۔ ابلیس کا خالق بھی وہی، انسانوں کے اندر پائے جانے والی کمزوریوں کا خالق بھی وہی۔ میں بھولتا ہوں تو اس بھولنے کی جو کیفیت ہے یہ بھی اسی کی پیدا کردہ ہے۔ میں اگر کسی غلط فہمی کا شکار ہوتا ہوں، انسان اگر کوئی کمزور ہے، میں سے مراد انسان، انسان میں جو بھی کمزوریاں پائی جاتی ہیں، خود اس انسان کے خالق نے باقاعدہ اپنی کتابوں میں اور قرآن مجید میں بطور خاص اس کا ذکر فرما دیا۔ جب یہ ذکر اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کمزور پیدا کیا گیا، جاہل پیدا کیا گیا، جلد باز پیدا کیا گیا، انہی کمزوریوں کی بنیاد پر اسی کے ساتھ ساتھ قوتیں بھی اسی انسان کے اندر رکھ دی گئیں کہ جہاں کمزوری ہے وہاں طاقت بھی ہے، جہاں بھول جانا ہے وہاں اس کے مقابلے میں عقل اور شعور بھی ہے، جہاں جہالت ہے وہاں علم اور نور بھی ہے۔ اس اعتبار سے دو متضاد قسم کی صلاحیتیں، دو متضاد قسم کی قوتیں اس زمین میں پیدا کر کے ہمیں اس آزمائش اور امتحان کے قابل بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رب ذوالجلال نے ہمیں اختیار کی طاقت دے کر اس امتحان گاہ میں اور اس مقابلے کے میدان میں اتار دیا کہ تمہیں اختیار ہے، شعور بھی دیا جا رہا ہے، اختیار بھی دیا جا رہا ہے، اور مد مقابل جو دشمن ہے اس کا تعارف بھی کروایا جا رہا ہے کہ یہ دشمن تمہارا یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے۔ اور مزید سمجھانے کے لیے اللہ رب العزت نے بہت سارے اور وسیلے اختیار کیے، جن میں مضبوط ترین اور محکم ترین وسیلہ
وحی کا، رسولوں کا، کتاب کا جاری کیا۔ اس اعتبار سے اللہ رب العزت نے ہمیں جو میدان میں اتارا ہے تو شر کا خالق ضرور ہے، لیکن وہ شر چاہتا نہیں ہے۔ وہ خیر کا خالق ہے اور خیر چاہتا ہے۔ وہ ہمیں اس دنیا میں بھی ایک کامیاب انسان دیکھنا چاہتا ہے، اور اس دنیا کے بعد آنے والی دوسری دنیا جسے ہم آخرت کہتے ہیں، اس میں بھی ایک کامیاب اور اچھی زندگی بسر کرنے والا انسان وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ہی کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے، آپ سے سمجھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، آپ نے فرمایا کہ وہ شر کا خالق تو ہے لیکن شر کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ اگر شر کا ارتکاب نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی وہ صفات جو غفور ہیں، غفار ہیں، تواب ہے، تو ان صفات پر پھر کیسے عمل ہوگا؟ دیکھیے، یہی بات میں نے کہا کہ وہ بادشاہ ہے، وہ اگر یہ شر پیدا نہ بھی کرتا تو تب بھی اس کی تعریفیں کائنات میں موجود تھیں اور موجود رہیں گی۔ اس لیے یہ تو ہماری اپنی زندگی کے لیے، اس دنیا کے ایک چھوٹے سے کارخانے میں اس نے اپنے نظام کو بنانے کے لیے ایک طریقہ کار وضع کیا۔ اس بنیاد پر آپ کا یہ جو اشارہ ہے، یہ اس کو سمجھنے میں ایک جزوی مدد ضرور کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی مغفرت اور اللہ تعالیٰ کی وہ تمام جو ستار ہے، وہ برائیوں کو چھپانے والا ہے، دیگر وہ بھی یقیناً اس میں سے نظر آتی ہیں، لیکن اس سے بڑے کینوس میں جاتے ہیں جب، تو در حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا تھا، اور سلطان معظم ہونے کے ناطے سے وہ یہ فیصلہ کرنے کا حق رکھتا تھا اور رکھتا ہے۔ اس کی بنیاد پر ہمیں صرف یہ جاننا ہے، اور اس اللہ نے یہ بات بار بار بتائی ہے کہ تم ایک آزمائش کے اور امتحان کے میدان میں اتارے گئے ہو، ایک خاص محدود مدت کے لیے اتارے گئے ہو۔ تمہارا دشمن یہ ابلیس ہے، ابلیس کے ساتھی ہیں، اولیاء الشیطان ہیں۔ قرآن مجید میں بارہا اس کا تذکرہ کیا گیا، کمزوریوں کا تذکرہ کر دیا گیا۔ کمزوریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کہاں سے ہمیں قوت اور توانائی مل سکتی ہے، اس کا حوالہ دے دیا گیا، طریقہ کار متعین کر دیا گیا۔ اس لیے پہلا نقطہ جو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت خیر ہی خیر ہے، وہ شر نہیں ہے۔ شر کو صرف پیدا کیا گیا ہے ایک آزمائش کے لیے اور ایک امتحان کے لیے، اور اس شر کو، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شعور بھی عطا کیا اور اختیار بھی عطا کیا اور مہلت بھی عطا کی۔ سبحان اللہ۔ جب یہ بات ہے تو پھر کوئی شخص اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ جس میں شیطان نے انہیں مبتلا کیا۔ منافقین کو سب سے پہلا اپنا ساتھی بنایا، اور منافقین نے یہ طریقہ کار بنا لیا اور اس کو اپنا کردار بنا لیا کہ جب بھی انہیں کوئی کامیابی ملتی، کوئی فائدہ پہنچتا، تب وہ کہتے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن جب انہیں کوئی خرابی یا نقصان اٹھانا پڑتا یا کوئی مشکل پیش آ جاتی تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیاد بناتے ہوئے آپ پر یہ الزام لگا دیتے کہ یہ آپ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ یہ الزام اس سے پہلے سابقہ انبیاء پر بھی لگتے رہے، اور وہ بھی اپنے اپنے وقت کے نبیوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے مختلف مشکلات کا اور مصیبتوں کا ذمہ دار انہیں قرار دیتے رہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نافرمانی ہے جس کے لیے آدمی اپنے دل کو ممکن ہے تھوڑی بہت تسلی دینے کی کوشش کرے، لیکن صاحب ایمان کسی صورت میں اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے پہلے حصے میں اس فکری غلط فہمی کو اور اس خیال کی غلطی کو دور کیا ہے کہ لوگوں، جو بھی تمہیں خیر پہنچتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہنچتا ہے۔ اور آپ نے یہ کیا اچھی بات کہی کہ در حقیقت ہم اعمال، جو اچھے اعمال ہم سے سرزد ہوتے ہیں یا ہم جو کرتے ہیں، اس کا اجر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگتے ہیں، اور اس کا فضل ہی ہمیں درکار ہے جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہمیں نصیب ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس وجہ سے خیر اس کی طرف سے آتا ہے۔ ہاں، جب کبھی کوئی غلطی ہو جائے، اس غلطی کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور ایک مومن کا طرز عمل یہ ہونا چاہیے کہ جہاں کہیں کوئی نقصان ہوا، فوری طور پر پہلی نظر اپنی کسی خامی، اپنی کسی کمزوری، اپنی کسی غلطی پر جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، یا اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ یہ جو کام ہوا ہے اس میں کہیں کوئی میرا حصہ تو نہیں ہے، یہ کہیں میری کسی غلطی کی بنیاد پر تو ایسا نہیں ہو رہا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی اور باقاعدہ اس بات کی طرف توجہ دلائی
حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کی خطا اور ہر قسم کے گناہ سے مکمل طور پر محفوظ کیے گئے، معصوم بنائے گئے، لیکن جب بھی کبھی کوئی طوفان آتا، کوئی آندھی چلتی، کوئی چاند گرہن ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً 2 نفل نماز پڑھتے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور فوراً اہل ایمان کو یہ سوچنے پر گویا کہ آپ کا یہ عمل مجبور کرتا کہ ہمیں اپنی کسی کوتاہی، اپنی کسی کمزوری پر پہلے نظر رکھنی چاہیے۔ اس وجہ سے جو شخص اپنی کمزوری پر نظر رکھے گا وہ اس کا ازالہ کرے گا، اپنی غلطی سے معافی مانگے گا اور اپنی اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن ہر مصیبت کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی اور بھی مشیتیں اس میں کار فرما ہوتی ہیں۔ اس لیے مفسرین نے دونوں باتوں کو بالکل الگ الگ بالکل واضح کر دیا کہ اگر کسی فرد سے اسے کوئی نقصان پہنچ رہا ہو تو ہم جیسے عام مسلمانوں کو تو یہی سوچنا چاہیے کہ اس میں ہماری کوئی کوتاہی، کوئی خرابی، کوئی گناہ، کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ لیکن جب اس طرح کی کسی مصیبت کا تذکرہ ہم اللہ کے رسولوں کی طرف پڑھتے ہوئے دیکھیں یا اس کو محسوس کریں یا اللہ تعالیٰ کی کسی نیک بندے کے حوالے سے اس بات کا تذکرہ کریں تو وہاں سوچنے کا انداز بدل جانا چاہیے، اس لیے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کا ایک دوسرا رخ نظر آتا ہے کہ اس دنیا کو اللہ نے آزمائش کا، مشکل کا اور مصیبت کا گھر بنایا ہے، اس لیے دوسروں کے لیے نمونہ بنانے کے لیے وہ اپنے نیک لوگوں کو بھی بعض اوقات مشکلات میں مبتلا کرتا ہے، سبحان اللہ، کیا اچھی بات۔ اور ان کی وجہ سے ان کے درجات کی بلندی تو ہوتی ہی ہے، لیکن ہم جیسے ناکارہ لوگوں کے لیے رہنمائی کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے اور ہم ان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع تلاش کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پہلے حصے کا اس کی گفتگو ہے اور انشاءاللہ موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کے سوالات کی باتیں آپ نے بیان فرما دی، وہ جو فلسفہ خیر و شر ہے وہ بھی سامنے آ گیا، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا بھی سامنے آ گیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مصیبتیں ضروری نہیں کہ مصیبتیں بدعمالیوں کا نتیجہ ہوں، یہ بھی انبیاء اور رسول کا بھی ذکر ڈاکٹر صاحب نے بات فرما دی، لیکن جب آپ بات فرما رہے تھے تو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ رہا تھا کہ اگر مومن کو ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اس کے گناہ چھٹ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک سوال رکھیں گے ہم بعد میں آپ کی خدمت میں کہ یہ جو دنیاوی مصیبتیں ہوتی ہیں جس سے ہم نبرد آزما ہوتے ہیں، ہم کبھی کبھی حرف شکایت بھی زبان پہ لے آتے ہیں کہ مصیبتوں نے ہمارا گھر ہی دیکھ لیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ کیا یہ دنیاوی مصیبتیں اخروی نجات کا ذریعہ بن سکتی ہیں؟ لیکن پہلے آپ ہمیں یہ سمجھا دیجئے کہ یہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو اپنے احسانات یعنی خیر جو بیان فرما رہا ہے، ذرا خیر کے لفظ کو کھول دیجئے آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، یہ جو آیت ہے اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں ڈاکٹر صاحب نے بھی عطا فرمائی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اس کائنات کے اندر چیزیں تخلیق ہوئی ہیں، خالق اول تو وہی ہے۔ ٹھیک۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی اسباب اور وسائل پیدا فرمائے ہیں، خالق وہی ہے۔ ٹھیک۔ کوئی کام اس کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ دو باتیں اپنی جگہ، لیکن ایک ساتھ اور بات بھی ہے کہ ہر کام پہ وہ راضی ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بات ہے۔ ٹھیک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرو گے اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ اپنے بندوں کے لیے ناشکری کو پسند نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو ایک تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ چونکہ خالق، مالک و بادشاہ سب کچھ ہے، ملک الناس، الہ الناس، رب الناس سب ہے، تو اس کی صفات کا آپس میں تعامل کس طرح ہے اس کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ ہر انسان اپنے پر رکھ کے سوچتا ہے، تو انسان تو ایک جبر کے اندر بندھا ہوا ہے، اور خدا کی ذات جو ہے وہ جبر سے آزاد ہے۔ تو جو جبر میں بندھا ہوا آدمی ہوتا ہے وہ اس ذات گرامی کی صفات کا صحیح ادراک کر لے۔ یہ تو اس امت کے اندر بڑے بڑے لوگ نہیں کر سکے، تو ہم کس شمار قطار میں۔ اتنی سی بات سمجھ لینی چاہیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنیادی بات تلقین فرما رہے ہیں کہ اس کائنات کے اندر سب کچھ کے اندر مشیت تو خدا کی چلتی، اس سے پچھلی آیات میں قل کل من عند اللہ، سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ مشیت کے بغیر اس کائنات کا پتہ نہیں ہلتا، اس کے علم کے بغیر کوئی چیز اس کائنات میں ہوتی نہیں۔ لیکن اس کائنات کے اندر جو خیر و شر کی چیزیں اس نے رکھی ہیں، اس کے اندر وقوع شر اور ارتکاب شر
یہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا، یہ بندے کرتے ہیں. بندوں کو اس نے ارادے کا مالک بنایا، دنیا میں ڈھیل دے دی، ایک دن مقرر کر دیا، وہاں پہ ان سے سوال پوچھے گا. اس کی چھوٹی سی مثال ہم اپنی دنیا میں امتحان کی شکل میں دیکھتے ہیں، جو حقیقت میں صحیح معنوں میں مثال تو نہیں ہے، لیکن ہم امتحان کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک پورا ایک ہال بنایا جاتا ہے، اس کے اندر لوگ بٹھائے جاتے ہیں، ان کو موقع دیا جاتا ہے تمہیں جو کرنا ہے کرو. اور بسا اوقات ہمارے ایک استاد مثال دیا کرتے تھے کہ ایک استاد طالب علم کے پاس کھڑا ہو کر دیکھ رہا ہو کہ وہ جواب کیا لکھ رہا ہے، تو جواب وہ غلط بھی لکھ رہا ہو تو استاد وہاں پر اس کو تنبیہ نہیں کرتے، حالانکہ وہ جانتے ہیں غلط لکھ رہا ہے. اور اگر وہ طالب علم ان سے پوچھ لے کہ میں یہ صحیح لکھ رہا ہوں غلط، تو وہ کہیں گے بس تمہارا کام ہے لکھو. تو یہ ایک چھوٹی سی مثال بنتی ہے کہ حالانکہ استاد امتحان لے اسی لیے رہے ہیں کہ وہ صحیح لکھے، لیکن وہ غلط لکھ رہا ہے، اور اگر چاہے تو وہ تنبیہ کر سکتے ہیں لیکن وہ نہیں کرتے، اس لیے کہ انہوں نے ایک عارضی طور پر اس کو ایک مہلت دی کہ بھئی 3 گھنٹے میں تم اپنا پرچہ لکھو، صحیح لکھو غلط لکھو جو بھی ہو، یہاں تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ طالب علم یہ کہے کہ میں اپنی مرضی سے آپ کے سامنے بیٹھا لکھ تو رہا تھا، آپ نے مجھے ٹوکا نہیں. تو یہ استاد سے وہ کہہ کر اپنے لیے عذر خواہی نہیں کر سکتا کہ میں آپ کے سامنے پیپر لکھ رہا تھا، آپ دیکھ رہے تھے، میں غلط تھا تو مجھے ٹوک دیتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ انسانی عام فہم کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام برپا کیا، اس کے اندر خیر و شر چیز سب سمجھا دی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سکھا دیا انسان کو ہدیناہ النجدین، دونوں رستے بھی بتا دیے، فرمایا جاؤ دنیا میں کرو. ہاں یہ بات یاد رکھنا، غلط کرو گے اور اللہ سے توبہ کر لو، بخشنے والا مہربان ہے. تم غلط کرو وہ اپنی مرضی سے بخش دے، سب کچھ ہے، لیکن اس کا جو محاسبے کرنے کا حق ہے وہ ختم نہیں ہوگا. یہ ساری تلقین کر کے بھجوا دی. ان آیات میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی جو تم کو مصیبتیں پہنچتی ہیں، جو تمہیں نیکیاں پہنچتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں، اچھائی خدا کی طرف سے ہوتی ہے، برائی اکثر سبب جو ہوتا ہے وہ انسان کے اعمال بھی ہوتے ہیں. خود قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الشورى میں فرمایا وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں سے درگزر بھی فرماتے ہیں. تو ایک یہ بات ہمیں ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ہم سے ایک آدمی سوال پوچھتا ہے کہ فلاں آدمی مجھ پر ظلم کر رہا ہے، کہ ظلم ہو کیسے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو موجود ہے. اس کائنات کے اندر ظاہر ہے کہ جب کوئی ظلم کرے گا، کوئی زیادتی کرے گا، تو ایک انسان دوسرے پہ ہی کرے گا، یا انسان جانور پہ کرے گا، یا انسان کسی مخلوق پہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اس کو دار الجزا نہیں بنایا، اس جگہ کو دار العمل بنایا ہے. تو یہاں پر اس طرح کی چیزیں جو نظر آ رہی ہیں اس کے بارے میں انسان کو تلقین کی جا رہی ہے کہ یہ سمجھ کے رکھو، یہ کوئی بھی چیز خدا کی مشیت کے بغیر نہیں. ذکر ضروری نہیں کہ خدا ہر چیز سے راضی ہو، خدا صرف اس چیز سے راضی ہے جو خیر کی بات اس نے نبی کے ذریعے تلقین فرمائی ہے. اس عقیدے کو لے کر ہمیں آگے چلنا چاہیے، اس عقیدے کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اپنی بدعملی کا دوش کسی اور کو نہیں دینا چاہیے، اپنے آپ کو آنے والی مصائب اور مشکلات جو کہ آپ کے اعمال کے سبب آئی ہیں اس کا دوش کسی اور کو نہیں دینا چاہیے. یہ ایک الگ بات ہے کہ انسان کے پر اللہ تعالیٰ جو احوال لاتے ہیں وہ کچھ ضروری نہیں کہ سارے احوال اس کے گناہ کی سزا میں ہی آ رہے ہوں. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سارے احوال جو خدا تعالیٰ ڈال رہے ہوں کسی ایک پر ڈال لو. جیسے آپ نے ابھی سوال اٹھایا کہ بھئی یہ مصیبت نے ہمارا ہی گھر دیکھ لیا. اللہ تعالیٰ امتحان کے طور پہ بھی چیزیں لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سزا کے طور پہ بھی چیزیں لاتے ہیں، اور تقدیر کے فیصلے بھی ہوتے ہیں. کسی کو اللہ نے نابینا پیدا کر دیا تو وہ یہ تو سوال نہیں کر سکتا کہ مجھے نابینا کیوں پیدا کیا، اور کسی کو اللہ نے بینا پیدا کیا، کسی کو ذہنی صلاحیت دی. جو اللہ نے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر کی تفسیر میں بعض مفسرین لکھتے ہیں یہاں رزق سے مراد صرف مال نہیں ہے بلکہ اللہ کی وہ تمام نعمتیں ہیں جو انسان کے لیے مفید ہیں. کسی کو اللہ نے ذہنی طور پر اچھا بنایا، کسی کو جسمانی طور پر اچھا بنایا، کسی کو اللہ نے بادشاہت دی، کسی کو غربت دی، کسی کو عمارت دی، سب چیزیں دیں. مگر یہ جو سارا نظام برپا کیا گیا اور اس کے اندر خیر و شر کی تلقین کی گئی، اس کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے کہ یہاں پر دار العمل میں کام کر کے دار الجزا میں جائیں. تو عام طور پہ ہوتا یہ تھا کہ جب بھی گفتگو ہوتی تھی تو منافقین ہیں یا مشرکین مکہ یا خصوصاً یہود و نصارہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں مدینہ منورہ میں اور ادھر تھے، تو وہ عموماً اسی قسم کی باتیں اور اسی قسم کے اشکالات، اسی قسم کی چیزیں پیش کیا کرتے تھے، اور جس سے لوگوں کا ذہن بٹانا مقصود ہوتا تھا، اس بات کی طرف لے جانا مقصود نہیں ہوتا تھا. اور آج بھی ہمارے سامنے جو تشکیکی حملے ہوتے ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑا حملہ جو ہوتا ہے وہ مشیت کے رخ پر ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کی مشیت ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کائنات میں سب کچھ اچھا ہو جائے. ایک آدمی معذور کیوں پیدا ہو رہا ہے، ایک بیمار کیوں پیدا ہو رہا ہے، اور وجہ اس کی یہی ہوتی ہے کہ وہ منتہا مقصود یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سبھی کچھ یہی کائنات ہے. اور اگر کسی کے عقل میں یہ بات ہو کہ سارا کچھ یہی کائنات نہیں ہے، یہ تو اس کائنات کے اندر اللہ نے جو انسان
انسان کو مختلف قسم کی زندگیاں دی ہیں، حیاتیں دی ہیں، ان میں سے ایک حیات یہ ہے، اس کے بعد ایک برزخ کی حیات ہے، پھر اس کے بعد آخرت کی حیات ہے، اس سے پہلے کی بھی ایک حیات ہے کہ انسان جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس سے پہلے انسان دنیا کے اندر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارواح عالم ارواح میں رکھی ہوتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے اس نظام کا سمجھا کر انسان کو خیر کی طرف دعوت دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور انیق صاحب، حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان جتنے بھی عذر تراشتا ہے نا، یہ صرف دین کے کاموں میں تراشتا ہے۔ دنیا کے سارے کام، تمام تر مشکلات، آفات، مصیبتوں، اچھائیوں، برائیوں کے بعد چلتے رہتے ہیں۔ معلوم کیا ہوا کہ انسان اگر ان چیزوں کو عذر خواہی کا سبب بنا رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کے ذہن کے اندر کوئی کمی ہے، کوئی خرابی ہے جس کی اسے عذر بنا رہا ہے۔ حقیقت یہ کہ عذر خواہی کا سبب یہ چیزیں نہیں ہے۔ اس کائنات کی تخلیق کے اندر اللہ نے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں، کچھ عمل کے طور پہ ہیں، کچھ اس کے امتحان کے طور پہ ہیں، کچھ اس کی آزمائش ہے، کچھ تقدیر کے فیصلے ہیں۔ اور جیسے اس کے اندر فرمایا، اور دوسری آیت جو میں نے ابھی عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کو معاف فرما دیتا ہے، کچھ چیزوں کا بدلہ بھی دیتا ہے۔ اس وجہ سے، اور حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کائنات میں اگر اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کے بدلے دے دیا کرتا، دارالجزا اس کو بنا دیتا، تو قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے صرف اشارہ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں سب فیصلے کر دیا کرتا تو اس روئے زمین پر کوئی چلتی پھرتی چیز کو زندہ نہیں چھوڑتا۔ ما ترک علی ظہرہا من دابہ۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دارالجزا نہیں ہے، یہ دارالعمل ہے، اور دارالعمل دارالامتحان ہے۔ اس کے اندر وہ اس کو اس رخ سے دیکھو، اس کو دارالجزا سمجھ کر یا الٹیمیٹ سمجھ کر، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ اگر کبھی کوئی مصیبت آ جاتی تھی تو یہ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے کہ یہ تمہارے اعمال کا کیا دھرا، یہ سب چیزیں ہیں، یا یہ کہ جو اچھی چیز ہے وہ ہمارے لیے، بری چیز تمہارے لیے۔ تو ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہ ایک جو مختلف آیات جب بیان فرمائی ہیں، اس میں سے ایک آیت یہ بھی بیان فرمائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ یہ فرمائیے، جیسے کہ آپ نے تھوڑی گفتگو تو فرمائی تھی، اشارہ کیا تھا کہ ایک جو نعمت کی بات تو ہو گئی کہ نعمت ہم کوشش کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں نعمت سے نواز دیتا ہے۔ اب ذرا مصیبت کی بات آ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ مصیبتیں انبیاء اور رسول نے بھی مصیبتیں دیکھیں۔ میرا پہلا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جو مصیبتیں ہم دیکھتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، کہ کیا یہ مصیبتیں ہمارے اخروی نجات یعنی ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بن سکیں گی؟ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ جو مصیبت اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے، جو مصیبت تمہیں آتی ہے وہ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے آتی ہے، یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، لیکن ایک آزمائش کی وجہ سے جو مصیبت مجھ پر آئی، میرے علم میں کیسے آئے یہ بات کہ یہ مصیبت میرے اعمال کی سزا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے، اور میرے کسی مقام کو، کہ میں کس مقام تک مجھے پہنچنا تھا لیکن اہلیت مجھ میں کم ہے، تو مجھے اس مقام پر لے جانے کے لیے، فائز کرنے کے لیے چند مصیبتیں آزمائش کے طور پر مجھ پر نافذ کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ارشاد۔ انیق بھائی، پہلی بات تو یہ ہے اس حوالے سے کہ ایک مومن کو، اللہ تعالیٰ کے بندے کو اپنی یہ عادت بنا لینی چاہیے اور اپنے کردار کا حصہ بنا لینا چاہیے کہ جب بھی اس پر کوئی مشکل وقت آئے، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر یقین کامل رکھتے ہوئے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو مانتا ہوں، میرے ایمان میں کوئی خرابی نہیں ہے، میں کسی قسم کا شرک نہیں کرتا، میں بنیادی باتوں کو تسلیم کرتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی کوشش چونکہ کر رہا ہوں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان میرے لیے بہت یقینی ہو جانا چاہیے کہ معمولی سا بھی مجھے نقصان پہنچا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا لازماً کوئی نہ کوئی اجر دینا ہے۔ وہ اجر دونوں صورتوں میں دیا جا سکتا ہے کہ میری کسی غلطی کو دور کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں، یا میری کسی نیکی کے اس اجر میں اور اس کے انعام میں اضافہ فرما دے گا۔ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر یقین کرتے ہوئے اسے اپنے کردار اور شخصیت کا حصہ بناؤں گا تو سب سے پہلا عمل ہی یہی کرنا ہے، ذہن میں خیال ہی یہی لے کے آنا ہے کہ اس کی بنیاد پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق اللہ رب العزت کی طرف سے مجھ پر رحم کرتے ہوئے اور رحمت نازل کرتے ہوئے بہت ساری خرابیوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہوگا، اور اس پر مجھے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ شکر اس اعتبار سے کہ گناہ
جڑ رہے ہیں، رحمتیں مل رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا خیال وہ بھی اپنی ذات پر غور کرتے ہوئے اور اپنی زندگی کے معاملات پر غور کرتے ہوئے اسے بھی زندہ کرنا چاہیے اور اسے بڑھانا چاہیے کہ ہم انسان جو عقل اور شعور دیے گئے ہیں، یہ شعور اور یہ عقل انسان کو لازماً سوچنے کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی راہ دکھاتی ہے یہ عقل، اور بتا دیتی ہے کہ ہاں فلاں موقع پر یہ والی غلطی تم سے ہوئی تھی، ہو سکتا ہے یہ اس کا نتیجہ ہو۔ جب انسان ان دونوں حوالوں سے غور کرے گا تو پہلا غور کرنے کا مرحلہ اسے اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور اس کی طرف سے جزا اور برائیوں کے کفارے کا تصور پیدا کرتے ہوئے اس کے اندر ایک حوصلہ پیدا کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور ترین فرمان جو آپ حضرات اور ہم سب پڑھتے بولتے رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، کیا ہی خوبصورت فرمان ہے کہ عجیب ہے مومن کا معاملہ، اور یہ معاملہ صرف اور صرف مومن کے لیے ہی ہے کہ جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، اور یہ صبر کرنا اس کے لیے باعث خیر بن جاتا ہے، اور جب اسے کوئی اچھائی پہنچتی ہے اس پر وہ شکر کرتا ہے، اور یہ شکر کرنا اس کے لیے باعث خیر بن جاتا ہے۔ تو ہمیں تو اسی پر عمل کرنا ہے۔ اس لیے پہلی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے ہوئے اس فرمان کو یقین بناتے ہوئے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس مصیبت، اس مشکل کی وجہ سے میری کسی نہ کسی غلطی کو ضرور معاف فرمائیں گے، اور دوسرا یہ کہ اپنی ذات کا جائزہ لینے کے لیے اپنے گناہوں پر غور کرنا، اپنی کسی کوتاہی کو تلاش کرنا، یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ آئندہ اس سے بچنے کے لیے کوشش کی جا سکے، اس غلطی کا ازالہ کیا جا سکے، اور یہی تمام افراد جو اہل ایمان گزرے ہیں اور جو موجود ہیں وہ انہی دونوں طریقوں کو اختیار کرتے رہے ہیں۔ اس اعتبار سے ہمیں یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، مصیبت آئے تو سب سے پہلے ہم اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے اس سے رحمت کی امید وابستہ کرتے ہیں، اور دوسرے مرحلے میں ہم اپنی ذات کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس بنیادی فلسفے کو بیان کرنے کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ والی جو آیت فرمائی ہے کہ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، کہ ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے، اور آپ نے کیا اچھا نقطہ جو ہے وہ سوال کی صورت میں انٹرو کے درمیان میں یہ اٹھایا تھا کہ اِلَى النَّاسِ کہنے کے بجائے یہاں لِلنَّاسِ کہا گیا ہے۔ اگرچہ لی کا لفظ جو ہے وہ الہ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن للناس کی جو خوبی اور اس کے اندر جو محبت والی کیفیت ہے اور انسان کی جو رغبت اس میں بڑھتی ہے وہ ایک بالکل منفرد کیفیت کی ہے۔ اس کا ترجمہ اگر کیا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے لیے بھیجا گیا ہے۔ مجھ سے اگر کوئی شخص کہے کہ یہ چیز آپ کے لیے ہے تو اس کا مفہوم ہی کچھ اور ہو جاتا ہے، میں اس کے بارے میں ایک تاثر، ایک خاص نوعیت کا اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں کہ اچھا یہ میرے لیے ہے، یہ رسول میرے لیے دنیا میں تشریف لائے، یہ قرآن میرے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا، تو جو چیز میرے لیے ہے تو پھر میرے سوچنے کا انداز اور اسے اختیار کرنے کا انداز بالکل بدل جائے گا۔ پہلی خوبی اس کے اندر یہ پیدا ہوگی کہ میں اسے یہ سمجھوں گا کہ یہ رسول سراپا بھلائی کے لیے، میری خیر خواہی کے لیے دنیا میں تشریف لائے، یہ قرآن مجھے دنیا میں کامیاب بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، تو پھر میں اس کی ہر بات کو غور سے سنوں گا، غور سے پڑھوں گا، اور غور کرنے کے بعد پھر اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کروں گا۔ اس بنیاد پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ والا جملہ جو ہے یہ اس قرآن کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے زیادہ قریب کر دیتا ہے۔ اور دوسرا حصہ جو اس کا ہے کہ یہ رسول اللہ کے رسول ہیں، یہ کسی خاص قوم، کسی خاص قبیلے، کسی خاص نسل کے لیے نہیں، بلکہ للناس، سارے لوگوں کے لیے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں ہر جگہ اپنی رحمتوں کو نچھاور کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے، تو ہمیں بھی اس میں شریک ہو کر اس اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے کہ یہ میرے لیے رسول ہیں اور آپ کے لیے بھی بھلائی کا ذریعہ ہیں اور آپ کے لیے بھی خیر خواہی کی بنیاد ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ختم نبوت یونیورسل ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی بات فرمائی کہ اس کو اب پھیلانا، اس کام کو، یہ ہمارا کام ہے، امتیوں کا کام ہے کہ ختم نبوت کے مفہوم کو واضح کر کر
وہاں تک پہنچا دیا جائے جہاں تک نہیں پہنچا. پھر یہاں اللہ اپنی گواہی دے رہا ہے کہ اس پر میں گواہ ہوں. منافقین کے رویے کچھ سامنے آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کیا یہاں دلجوئی کر رہا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی؟ ارشاد. انیق صاحب، قرآن کریم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توحید کو مختلف انداز میں بیان فرمایا. اپنا ذکر کیا، اپنی توحید کا، اپنی صفات کا ذکر کیا، اپنی قدرت کا ذکر کیا، اپنے بادشاہ ہونے کا ذکر کیا. اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کے معاملے کو قرآن کریم میں کئی جگہ بیان کیا گیا ہے، تعبیر کی گئی ہے. اور اس کے اندر دو باتوں کا بیان کیا گیا. ایک تو یہ، بلکہ تین باتوں کا بیان کیا گیا. ایک تو یہ کہ آپ سچ اور برحق رسول ہیں. دوسرا اس بات کا بیان کیا گیا کہ آپ کی بعثت تمام لوگوں کے لیے تا قیامت ہے. اور تیسرا اس بات کا آپ اعلان اکثر کیا گیا مختلف تعبیرات سے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں وہ بالکل برحق بات ہے اور اس کے پر اللہ گواہ ہے. اور مختلف چیزیں رکھی گئیں، معجزات کے ذریعے بھی اس کو کیا گیا. تو قرآن کریم کی یہ آیت ان آیات میں سے کہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں. اور اللہ یہاں پر جو ہے اپنی ایک بڑی قدرت اور اپنی ایک بادشاہت والے انداز میں بیان فرمائے، وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، ہم نے آپ کو رسول بنایا ہے لوگوں کے لیے. اور ڈاکٹر صاحب نے جو محبت آمیز تعبیر کی طرف اشارہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے للناسی، لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے آپ کو رسول بنایا، یا لوگوں کی طرف آپ کو رسول بنایا. اور اللہ تعالیٰ پھر آخر میں اعلان یہ بھی فرما دیتے ہیں کہ پھر اللہ ہی کافی ہے اکیلا گواہی دینے کے لیے. تو یہ تعبیر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر جو چند آیات آپ کی رسالت کو مؤکد کرتی ہیں. ٹھیک، اب سوال میرا یہ ہے کہ آپ کی رسالت پر گواہی دینے کی اللہ کو یہاں ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھیں، ایک تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی فرماتے تھے. اچھا. دوسری بات یہ تھی کہ یہ جو منکرین تھے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ کہاں سے رسول آگے، نعوذ باللہ. کبھی آپ کو مجنون کہہ دیا، کبھی کہہ دیا کہ ان کے پاس پرانی کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین ہیں، کبھی کچھ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تھے تو اکثر ایسے حالات آتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی اس طرح کی بے اعتنائی اور قوم کی طرف سے بے رغبتی، خصوصاً یہ مشرکین مکہ کی طرف سے دیکھ کر، اور پھر ظاہر ہے کہ آپ کے اقارب بھی تھے، تو آپ کا دل رنجیدہ ہو جاتا تھا. اور یہاں تک قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے فرمایا لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، آپ رنج سے کیا اپنے آپ کو ہلاک کیے دیں گے. دوسری جگہ فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. تو ایک امتی ہونے کی حیثیت سے کہ میں ان کی طرف بھیجا گیا اور دیکھو کس قدر بے اعتنائی برتتے ہیں. دوسرا یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے عزیز و اقارب تھے، رشتہ دار تھے، اور جب عزیز و اقارب رشتہ دار کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی آیت کا انکار کر کے جہنم میں جانے والے ہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کڑتا تھا، افسوس ہوتا تھا. تو وہ لوگ جو باتیں کرتے تھے یا آپ کے ساتھ جو رویہ اختیار کرتے تھے تو وہ ایسے ہی تھا. پھر اسی طریقے سے یہود و نصارہ کا معاملہ یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے مقابلے میں یہودیوں کا جو ذکر فرمایا ہے اہل کتاب کا، تو یہ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ تو دیکھتے ہی پہچان گئے. مشرکین کا معاملہ تو پھر بھی الگ تھا. تو یہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا علی الاطلاق انکار کیا. یا تو آپ رسول نہیں ہیں، یا آپ مجنون نعوذ باللہ، یا فلاں ہیں، یا انہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ آپ نبی ہیں اور آپ کے ساتھ بدسلوکی کی، آپ کو قتل تک کرنے کی کوشش کی. تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی کو تسلی بھی دیتے تھے کہ اللہ اس گواہی کے لیے کافی ہے، آپ اللہ کے برحق رسول ہیں. اور ایک عجیب بات انیق صاحب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے میں اور آپ بیٹھ کے دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ آپ کی جو مدد کی جاتی تھی اللہ کی طرف سے جو آپ کی، تو آپ کا روب بھی تھا اور آپ کی بات کی قبولیت تھی. تو ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کسی کو دعوت دی ہو اور وہ آدمی دل سے منکر ہو کر گیا ہو کہ نہیں آپ غلط ہیں. مانتے ضرور تھے، زبان سے اقرار نہ کریں. چنانچہ مشرکین مکہ خود بڑے بڑے صحابہ اکرام کے واقعات، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جب آئے تھے تو ان کو لوگوں نے کہا کہ بھئی تم کان میں روئی ڈال کے پھرو. تو وہ خود کہتے ہیں کہ ایک دن مجھے خیال آیا کہ میں بنو غفار قبیلے کا سربراہ ہوں، ان کے جو جسے کہتے ہیں کہ جو خاندان ہے بادشاہت کرنے والا ان میں سے ہوں، اور کان میں روئی ڈالے پھرتا ہوں. میری عقل کدھر ماری گئی ہے. اور جب روئی نکالے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات سنی تو، اور اسی طرح اور لوگوں کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ چھپ کر تلاوت سنا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ غلط نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسی آیات سنائی تو انہوں نے آ کر کہا کہ اے نبی اپنی قوم پر رحم کرو، اے محمد اپنی قوم پر رحم کرو. یہ سب نشانیاں اس بات کی تھیں کہ سامنے بیٹھنے والا، آیت کا سننے والا
ایسا نہیں ہوا کہ وہ دل سے مان کر گیا ہو کہ آپ رسول نہیں ہیں، مان جاتے تھے. تو اب پھر فطری طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل رنجیدہ بھی ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ آپ کے نبی ہونے کا گواہ اللہ ہے، اور علل اعلان فرما دیجئے. اور آپ کو یہ حکم دیا گیا، قل، آپ نبی اعلان فرما دی، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تم سب کی طرف. تو رسالت کا جو دعویٰ ہے، رسالت کا جو اعلان ہے، وہ کوئی چھپا نہیں ہے، علل اعلان ہے، اور بہت مضبوطی کے ساتھ ہے، خدا کی گواہی کے ساتھ ہے. اور پھر جو آپ کے ساتھ جو دوسرے مومنین اور جو آپ کے پر ایمان لانے والے ہیں، ان کی بھی آپ کے ساتھ جو نصرت اور تائید شامل تھی. فالذین آمنوا عزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی. تو یہ اس جو توحید اور رسالت کی آیات ہیں، ان میں سے یہ بڑی اہم آیاتوں میں سے ایک آیت ہے جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کا اعلان فرما رہے ہیں. تو اس میں آپ کی تسلی بھی ہے، مومنین کی بھی تسلی ہے کہ مومنین کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے نبی برحق نبی ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہ ان آیات میں سے شامل ہونے کی وجہ سے اس مضمون کو ادا کرتی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آپ کی رسالت یونیورسل ہے، کسی ایک خطے یا کسی ایک زبان بولنے والوں کے لیے آپ کو مبعوث نہیں فرمایا گیا. اللہ اکبر. اور آپ نے کیا اچھی بات فرما دی کہ دلجوئی ہو رہی ہے، تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ یہ آپ کو نہیں مان رہے. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنی جان گنوا دیں گے؟ اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم کے اندر. تو اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ مجھ سے بڑی گواہی کس کی ہوگی، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ذمہ داریاں بھی پھر امتیوں پہ عائد ہوتی ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو نازل ہوا ہم نے نازل کیا آپ پر اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا ابلاغ کر دیجئے، اس کو آگے بڑھا دیجئے. ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے. وہ اس کام کو آگے بڑھاتے رہنا ہے، اور قیامت تک کے لیے اب کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں. جتنے بھی لوگ پیدا ہوں گے وہ آپ ہی کے امتی ہوں گے. ٹھیک ہے مفتی صاحب؟ جی بالکل ایسے. خواتین حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. ڈاکٹر حبیب الرحمن عاصم صاحب، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، قاری زین العابدین صاحب، آپ کا بڑا ممنون، آپ حضرات تشریف لائے. خواتین حضرات، اللہ تعالی ہمارے علماء کو سلامت رکھے کہ کس طرح قرآن کریم کی آیات کو بالکل واضح کر کے اور بہت آسان انداز میں ہم تک پہنچا دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے ہے. خواتین حضرات، وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. بہت ساری باتیں ہیں، سوالات اور بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن محدود وقت، لامحدود گفتگو. کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں کل کتنے رکوع ہیں؟ درست جواب 540. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حدیبیہ کے مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لیتے ہوئے اپنے بائیں ہاتھ کو کس کا دایاں ہاتھ قرار دیا تھا؟ پہلا آپشن امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. دوسرا آپشن امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. تیسرا آپشن حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ. جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 00922 345 2709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00922 343 00980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 0092 321 825 0194. وقت ہے قرآن اندازی کا. مفتی ارشاد صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں. آج کے ونر کون ہیں؟ ثنا منیر قصور سے. ثنا منیر صاحبہ قصور سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں کہ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے. مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو
اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔